صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے محبوب دار غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیچھے پیارے پیارے اسلام بھائی، میرے آقا غوث پاک کی سالانہ 11ویں شب ہے، 11ویں شریف ہے۔ اس زمانے میں آپ کو ایک بہترین عمل عرض کرتا ہوں جس کا نام رکھا ہے بغدادی نسخہ۔ ہو سکے تو اس کو لکھ لیجئے۔ اس بغدادی نسخے کی اہمیت بتاتا چلوں تاکہ پھر لکھنے کے لیے آپ کا قلم جلدی حرکت میں آئے گا اور پیٹ بھی انشاءاللہ جیب سے نکل ہی آئے گا۔ یہی بغدادی نسخہ کورنجی کے 11ویں شریف کے اجتماع ذکر و نعت میں بیان کیا گیا تھا۔ تو ایک اسلامی بھائی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ جس وقت بیان ختم ہو چکا اور بیعت کروائی جا رہی تھی تو یہ کہا کہ میری آنکھیں جو تھیں وہ بند ہو گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئی، اور میری قسمت پر جتنے ناز کروں کم کم اور کم ہے کہ جس بڑے پیر صاحب کی 11ویں شریف منانے کے لیے ہم جمع ہوئے تھے، وہی پیروں کے پیر پیر دست گیر روشن زمین قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاتانی پیر پیرا میرا میرا الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سیرہ اور نورانی کا جلوہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میرے غوث پاک نے چادر پھیلائی ہوئی تھی تو میں نے غوث پاک کی چادر پکڑ لی، میری نگاہیں تو غوث پاک کے جلووں میں گم تھی۔ اطراف میں بہت سارے لوگ موجود تھے جو مجھے محسوس تو ہو رہے تھے لیکن دکھ نہیں رہے تھے، اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے چادر پکڑی ہوئی تھی اور مجھے بھی اس طرح یعنی کہ کچھ محسوس ہو رہا تھا، دھکے لگ رہے تھے، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نظر بس وہی آ رہے تھے کہ جن کے لیے بس جن پر میری نظر قربان۔
میرے غوث میرے سامنے تھے، تو میں وہ الفاظ دہراتا رہا اور غوث پاک بھی وہ چادر کا سرا تھامے پہ تھے، اور یوں خواب میں گویا مجھے غوث پاک کا مرید بننے کا شرف اس شان و شوکت کے ساتھ نصیب ہوا۔ جب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے ہمت کی اور مرشد پاک شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں التجا کی، مرشدی میرے بچوں کی امی امید سے ہے، تکلیف بہت ہے، کچھ کرم فرما دیجیے۔ تو میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے بغدادی پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ ابھی جو بغدادی نسخہ بیان کیا گیا ہے اس نسخے پر تم بھی عمل کر لو۔ عرض کی یا سیدی ابھی رات ختم ہو رہی ہے، میرے مرشد میں قربان جاؤں، گھر دور ہے، میں گھر تک پہنچوں کیسے اور راتوں رات یہ نسخہ اس پر عمل کرنا ہے تو میں اس پر کیسے عمل کروں؟ تو مرشدی کا دریا رحمت جوش پر آیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دن کے وقت بھی اس نسخہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مزید میرے مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نسخہ استعمال کر لو اور سنو، تمہارے یہاں 2 جڑواں لڑکوں کی پیدائش ہوگی، مدنی منوں کی 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے، ایک کا نام، دونوں کے نام بھی ارشاد فرما دیے، ایک کا نام حسان رکھنا، دوسرے کا نام مشتاق رکھنا۔ خیر میں دن کو پہنچا اور بغدادی نسخے پر عمل کیا، یقین انہوں نے میرے بچوں کی امی کی تکلیف جاتی رہی، اور ہاں میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ ڈاکٹروں نے مجھے ڈرایا ہوا ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن سے ڈلیوری ہوگی، زچگی میں آپریشن ہوگا، تو میرے مرشد نے فرما دیا کہ بغدادی نسخے پر عمل کرو، تمہارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ میں نے کھلا دیے وہ نسخہ، بغدادی نسخہ پیش کر دیا، الحمدللہ تکلیف بھی دور ہو گئی اور بالکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی آپریشن کے 2 چاند جیسے بغدادی نمونے اللہ نے عطا کر دیے، اور غوث پاک کے ارشاد کے مطابق میں نے ایک کا نام حسان رکھا، ایک کا نام مشتاق رکھا۔ اب غالباً آپ کو یہ ہوگا کہ یہ نسخہ جلدی مل جائے تو اچھا ہے، چلیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، لکھیے کہ سارا سال انشاءاللہ آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا یہ بغدادی نسخہ ہے۔ تو جو کوئی سالانہ 11ویں رات 11 کھجوریں لے اور 11 کھجوروں پر میرے 11ویں والے پیر صاحب شہنشاہ بغداد کے 11 نام پڑھ کر اس پر دم کر لے اور راتوں رات کھا لے تو انشاءاللہ سارا سال آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے سرکار بغداد شہنشاہ غوث پاک کے 11 نام بھی لکھ لیجئے۔ نام لکھیے، یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا مخدوم محی الدین، یا درویش محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا سلطان محی الدین،
یا شاہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سید السادات عبد القادر محی الدین. یہ 11 اس میں اسماء گرامی ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے غوث پاک کی شان عظیم ہے کیونکہ ہم نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے الحمدللہ. اور اب انشاءاللہ مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، بیڑے کے ہیں نا خدا سے عالم کے، بیڑے کے ہیں نا خدا سے عالم. قسم ہے مشکل، قسم ہے مشکل کو مشکل کہا ہم نے جس وقت یا سے عالم کہا ہم نے جس وقت یا سے عالم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک صاحب دریا کنارے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کنارے پہ. یکایک ان کی نظر ایک سیب پر پڑی جو دریا کی موجوں میں بہتا ہوا جا رہا تھا. انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور سیب کو اٹھایا اور تناول کر لیا. پھر یکایک فکر مدینہ میں ڈوب گئے، یعنی یہ جو کچھ کھایا اس کا احتساب شروع کیا، محاسبہ شروع کیا، اور پھر اپنے آپ کو ڈرایا. یہ سیب تم نے اٹھا کر کھا لیا، تمہیں معلوم ہے کس کا تھا، یہ کہاں سے آیا، اس کا مالک کون تھا، تم نے کیوں کھایا؟ اب انہوں نے جب یہ فکر مدینہ کی سوچنے سے فائدہ ہوتا نا، فکر مدینہ سے احتساب کرے اپنا، تو اب ان کو بڑا درد پیدا ہوا دل میں کہ یہ تو میں نے بہت بڑی جرات کر لی کہ میں نے کسی کا سیب اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا. اب کیا ہوگا؟ اسی عالم تشویش میں سیب جس سمت سے آیا تھا اس سمت، یعنی کہ سیب کی مخالف سمت میں چلنے لگے کہ یہ جہاں سے چلا میں وہاں پہنچوں گی کہیں وہ باغ ہوگا اس سے اس میں گرا ہوگا. چلتے 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 آخر کار ایک باغ آ گیا جو دریا کے قریب تھا اور وہ سیب کے درخت بھی تھے. تو آپ نے زیتون صاحب نے ذہن بنایا کہ وہ نہ یہ سیب اسی درخت کا ہے. کیونکہ درخت کے مالک سے آپ نے ملاقات کی اور احمد کا مدعا بیان کیا تو حضور آپ کا سیب میں نے سیب دریا میں کھایا ہو نہ ہو یہ آپ کے باپ کا سیب ہے، تو مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دے کہ میں نے بغیر اجازت سے سیب کھا لیا. تو باپ کے مالک نے بھی دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہ بہت پرہیزگار آدمی ہے، ورنہ کون اتنی فکر کرتا ہے. تو انہوں نے مزید امتحان لینے کے لیے کہا کہ یہ ایسے تو معاف نہیں ہوگا. پھر کیسے معاف ہوگا؟ فرمایا کہ تمہیں ایک مخصوص وقت تک کچھ عرصے تک اس بات کی خدمت کرنی ہوگی، اس کے بعد
میں کوئی اور بھی شرط رکھوں گا معاف کرنے کی. اب ان کو سیب معاف کروانا تو یہ ڈرے ہوئے تھے کہ حق العبد تو بندہ معاف کرے گا تبھی ہوگا. حق اللہ تو اللہ سے معافی مانگنے کی صورت اس کی تو ہے، لیکن بندے کا حق تو یہ قاعدہ ہے کہ بندے سے معاف کروانا ہوگا، بندے کو راضی کرنا ہوگا. تو اب ناچار انہوں نے معاف کی خدمت منظور فرما لی ان صاحب نے کہ ٹھیک ہے آپ جب تک رکھے میں حاضر ہوں، مجھے سیب تو معاف کروانا کسی حال میں بھی. چنانچہ باپ کی خدمت میں مجبور ہوئے یہ صاحب، کافی عرصے تک باپ کی خدمت انہوں نے کی. باپ کے مالک نے ایک روز کہا کہ بھائی آپ نے بہت عرصے تک باپ کی خدمت کی، ماشاء اللہ آپ کی استقامت مرحبا. ایک شرط تو چلیے آپ کی پوری ہو گئی، دوسری شرط اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنگی اور دونوں پاؤں سے لنگڑی. اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، جبھی یہ سیب تمہیں معاف ہوگا. اب انہوں نے سوچا کہ قیامت کی شرم، ندامت، قیامت کا عذاب، مرنے کے بعد کا عذاب بہت سخت ہے. اگرچہ یہ آزمائش ہے لیکن آخرت کے عذاب کے معاملے میں یہ کوئی آزمائش نہیں اسی. بس یہ کہ کچھ عرصہ میں نے باپ کی خدمت کی، چلیے عمر بھر اب اس محتاج و معذور عورت کی خدمت کروں گا، کہیں یہ حق العبد سے میری گردن چھوٹتی ہے اور یہ سیب مجھے کہیں معاف ہوتا ہو. تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی شرط بھی منظور ہے، بس میرا سیب مجھے معاف کروانا ہے. چنانچہ وہ نکاح پڑھا دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا حجرہ عروسی اس میں چلے گا. جب یہ اپنے حجرہ عروسی میں پہنچے دلہن کے پاس، جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر کو ایک حسینہ جمیلہ جوان لڑکی، ہاتھ پیر سلامت، آنکھیں سلامت، اور وہ بیٹھی ہوئی. یہ گھبرا کر الٹے پاؤں پلٹ آئے کہ یہ تو کوئی جس کو ہم کہتے ہیں رونگ نمبر لگ گیا، غلط فہمی ہو گئی مجھے. انہوں نے تو بتایا تھا کہ وہ تو لڑکی ایسی ایسی ہے. چنانچہ گھبرا کر نکل آئے اور ہم بزرگ کے پاس پھر حاضر ہو گئے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ تو اندھی بھی ہے، تو گونگی بھی ہے، تو بہری بھی، اور لنجی بھی، تو لنگڑی بھی، مگر یہ تو لڑکی ہر طرح سے کامل ہے. اب انہوں نے راز کھولا کہ بیٹے میری لڑکی ان مانو کر اندھی ہے کہ آج تک اس نے نامحرم پر نظر نہیں ڈالی. میری لڑکی ان مانو کر ہاتھوں سے لنگی ہے کہ اس نے کبھی بھی ظلم کے لیے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان ہاتھوں سے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. میری بیٹی ان مانو کر بہری ہے کہ اس نے نہ کبھی غیبت سنی، نہ چغلی سنی، نہ موسیقی سنی، نہ گانے باجے سنے. میری بیٹی ان مانو کر دونوں پاؤں سے لنگڑی ہے کہ ان پاؤں سے چل کر کبھی یہ اللہ کی حرام کردہ جگہ پر نہیں گئی، اس نے کوئی ناجائز قدم ان پاؤں سے نہیں اٹھایا. یہ ان مانو کر اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی اور گونگی، اس نے کبھی اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بات زبان سے نہیں نکالی. تو جاؤ یہی تمہاری دلہن ہے. چنانچہ یہ اپنی دلہن کے پاس تشریف لے گئے اور رمضان کی چاند رات کو ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ تب شروع یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ میرے مرشید پاک ویسے آدمی تھے.
اور وہ سیب معاف کروانے کے لیے جو چلے تھے، یہ ان کے والد حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی جو زبردست اولیاء کرام میں سے تھے، اور یہ جنہوں نے جو بات کے مالک تھے اور یہ کڑی شرطیں رکھی اور ان کو پہچانا تھا کہ ولی نہیں شناست، کہ ولی کو پہچانتا ہے، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے. تو یہ میرے مرشد غوث پاک کے نانا جان حضرت سیدنا شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جن کی ولایت کی شہرت تھی، بڑے زاہد تھے. اور یہ خاتون جو ان کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، ان کا نام تھا ام الخیر فاطمہ، میرے مرشد غوث پاک کی امی جان تھی. تو یہ سارا ولیوں کا گھرانہ تھا. تو میں نے آج یہ اپنا موضوع نہیں بنایا کہ میں خاندان غوث اعظم کے متعلق کچھ عرض کروں. تو میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسن سید تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سید محب الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جان بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مسنہ بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضی شیر خدا علیہ الرضوان. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ واجبہ کی نسبت سے حسینی سید ہے، والد صاحب کی طرف سے حسنی اور امی جان کی طرف سے حسینی، یعنی یہ نجیب الطرفین ہے، ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں ایسے سید کو. تو میرے آقا انہوں نے اہل سنت اعلیٰ عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بارگاہ غوثیت محاب میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہیں. نبوی علوی فصل بطولی گلشن، نبوی علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. وہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان نیکوں کا صالحین کا گھرانہ تھا. آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی، صاحبزادگان سب کے سب متقی و پرہیزگار تھے. اسی لیے آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہا جاتا ہے، شریف ترین خاندان کا. آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا
موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی آپ نے تقویٰ ابتدان سنا کہ سیر معاف کرانے کے لیے کتنے جتن کیے آپ نے. ادھر ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم لوگ نہ جانے روزانہ کتنے حقوق العباد پامال کرتے ہوں گے اور ہمیں احساس تک نہیں. خالی سیر کھانا ہی حقوق العبد کی تلفی نہیں، بلکہ کسی طرح بھی بندے کا کوئی حق مارنا، اس کی چیز لے لینا، دبا لینا، چھین لینا، گالی دینا، اس کی غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو جھاڑنا، اس کو لتاڑنا بلا اجازت شرعی، اس کو بلا اجازت شرعی آنکھوں سے اس طرح گھورنا کہ اس کو ایذا ہو، یہ بھی حق تلفی ہے بندے کی اور ناجائز ہے. حدیث پاک میں کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. تو جو بھی بندوں کے حقوق تلف ہوئے وہ بندوں سے معاف کروانے ضروری ہے. تو جو چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، جیب کترتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ ایسوں کی زندگیاں ویسی مختصر ہوتی ہیں. میری زندگی کا تجربہ یہی ہے. میں نے بڑے بڑے ظالم و جابر دیکھے، سنے تو دیکھے بھی ہیں، اور جوانیوں میں ان کو خاک و خون میں یہ لوگ کرتے ہیں، مارے گئے، بری موت مارے گئے، کتوں کی موت مارے گئے کہہ سکتے ہیں اس کو. تو ظلم کا انجام برا، بہت برا. اس لیے باز آ جائے، اللہ کے حضور گڑگڑا کر توبہ کرے، اور جن کی تلفیاں کی، جن کو ستایا، جن کو مارا، جن کا چھینا ان کو لوٹانا ہوگا، یا کسی طرح بھی بہرحال ترکیب بنا کر ان سے معافی حاصل کرنی ہوگی. ورنہ آپ کی یہ ارے اوے ابے کبے یہ دادا گیری جب موت کا پہلا جھٹکا آئے گا نکل جائے گی. بلکہ جس دن شیر کا سنا سے ٹکرا اس دن آپ کو آپ کا گھر پتہ چل جائے گا. اللہ کرے کہ ہمیں اس کا خوف نصیب ہو جائے، آخرت کی سوچ نصیب ہو جائے. ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ جس پر عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. ان آگ کی جوتیوں کی تپش سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس سے پتیلی کھولتی ہے. یہ سب سے ہلکا ہے. آج معمولی درد سر ہو جائے، حالانکہ طرح طرح کی پین کلر دوائیں اور گولیاں میسر ہیں، ایک سے ایک ڈاکٹر موجود ہے، مگر درد سر برداشت نہیں ہوتا. تو اگر کسی بد نصیب کو صرف آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں اور کوئی عذاب نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کتنی تکلیف میں ہوگا. جس کو جوتیاں پہنائی گئی اس کو قیامت کے روز جب کہا جائے گا، یہ ایک مثال دی گئی ابھی کے پاس میں، کہ اگر یہ ساری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں سب تیری ملک کر دی جائیں، اور پھر تجھے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے یہ تو اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے کفارے میں دے دے، فدیے میں دے دے. تو کیا تو دے دے گا؟ اس نے کہا بالکل میں دے دوں گا. کہیں یہ جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہیں. یہ ایک بخاری شریف کی حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کو پیش کیا. تو یہ ہلکا عذاب اتنا سخت ہوگا. تو جو قتل و غارت گری کرتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، دھمکیاں دے کر زندہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، چٹھیاں بھیج کر دہشت پھیلاتے ہیں،
اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو تمہارا وقت بہت تھوڑا ہے، جب قہر کا کوڑا بلند ہوگا تمہاری ایک نہ سنی جائے گی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ صدا ہوگی کڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں حساس بنا دے، اور حقوق العباد جو طلب ہوئے ہیں اللہ کرے کہ وہ دنیا ہی میں ادا کرنے کی سعادت مل جائے۔ ہم کوشش کریں کہ حقوق العباد معاف کروا دیں، پھر بھی یاد نہیں ہے کس کا دیا کس کو دل دکھایا، اللہ سے معافی مانگے جن جن کو ستایا ان کے لیے، اور اپنے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کریں، اور جتنی دولت لوٹی ہے اگر وہ نہیں مل رہے ان کے مالک تو ورثہ ان کے باقی ہیں، وہ مر چکے ہیں تو ورثہ کو دینی ہوں گی، ورثہ بھی نہیں مل رہے، پتہ ہی نہیں کہ کس کس کی لوٹی، جتنے کا پتہ نہیں اتنی رقم جو ہے وہ راہ خدا میں کسی مسکین کو دے دیں، تب جا کر کہیں توبہ پر عمل ہوگی۔ خالی توبہ اس میں کافی نہیں ہے، جو لوٹا مارا اب پیسے سارے توبہ سے پاک نہیں ہو تو دینے ہی پڑے گا، جو چھینا ہے لوٹا ہے چوری کی ہے ڈکیتی کی ہے تاوان وصول کیا اغوا کر کے، یہ سب آپ کے ملک نہیں ہو سکتا، یہ واپس لوٹانا ہوگا۔ اسی طرح جو رشوتیں نہیں، یہ بھی رشوت لینے والا بھی رشوت کا مالک نہیں بنتا، یہ بھی وہی ڈکیتی اور لوٹمار والا حساب ہے، تو یہ بھی لوٹانی پڑے گی، توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کی خلاف ورزیاں کی اللہ توفیق بخشے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے کے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندے کیسے جری اور جرت مند ہوتے تھے، اس دوسرے واقعے سے اندازہ لگائیے۔ پہلے واقعے سے حقوق العباد میں میرے مرشد پاک کے والد کا آپ نے روشن کارنامہ ملاحظہ فرمایا، اب ایک تابناک قصہ سماعت فرمائیے، تو جنگی دوست کا لقب ان کو کس طرح ملا۔ چنانچہ ایک دن میرے مرشد کے والی کے مرشد رحمہ اللہ جامع مسجد کو تشریف نہیں لا رہے تھے، خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے سروں پر اٹھائے گزر رہے تھے، جب والد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا اور پور جلال انداز میں شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، شراب بہا دی۔ آپ کا روک بہت تھا اور مشہور بزرگ تھے، اس لیے ملازم چپکے سے چلے گئے، مگر اب خلیفہ کے ہی ملازم تھے، انہوں نے خلیفہ کو سارا قصہ سنا دیا کہ یوں ہمارے مٹکے شیخ موسیٰ نے توڑ دیے۔ تو خلیفہ نے حضرت سیدنا شیخ موسیٰ رحمت اللہ تعالی کو دربار میں بلا بھیجا، اور للکار کر کہا آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی ملت کو اس طرح رائے گاں کیا؟ حضرت سیدنا موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا، پوچھ گچھ کرنے والا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ خلیفہ بولا آپ کو کس نے محتسب بنا دیا؟ فرمایا اس نے جس کے حکم سے آج تو تخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے کہ اس ارشاد کو سن کر خلیفہ پر دقت تاری ہوئی، ایک دم خوفزدہ ہو گیا اور زانو ادب طے کر لیے اور بڑی
आजिज़ी के साथ कहने लगा, या सय्यदी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये तो समझ में आता है कि आप नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हैं। इसमें क्या राज है कि आपने मटके को डाले? तो वालिद गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहिमा ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी हालत पर शफ़क़त करते हैं और तुम्हें दुनिया और आखिरत की जिल्लत से बचाने की खातिर मैंने ऐसा किया। खलीफा पर आपकी हिकमत भरी इंफरादी कोशिश रंग लाई, बहुत मुताअस्सिर हुआ और अर्ज़ की, या सय्यदी आप मेरी तरफ से भी मुअत्तसिर के ओहदे पर मामूर हैं। तो मेरे आका मेरे मुर्शिद के वालिद गिरामी क़ुद्दस सिर्रहु सामी ने अपने मुतवक्किलाना अंदाज में इरशाद फरमाया, भाई मैं जब अल्लाह तआला की तरफ से मामूर हो चुका तो फिर मुझे मखलूक की तरफ से मामूर होने की क्या जरूरत पड़ी है? उसी दिन से आपका जंगी दोस्त लक़ब मशहूर हुआ। तो ऐसे थे मेरे वालिद गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मुर्शिद गौस पाक के नाना जान अलैहि रहमतुल हन्नान ये मशाइख जीलान में से थे। आपके ज़ुहद तक़वा की शोहरत थी और आप मुस्तजाब दावत थे। यहां हमें आपकी शान इतनी बुलंद थी कि अगर किसी शख्स से नाराज हो जाते तो अल्लाह तआला उस शख्स से बदला ले लेते और जिससे आप खुश हो जाते उसको इनाम और इकराम से अल्लाह तबारक व तआला माला माल फरमा देता। वहीफुल बदन और ज़ईफुल जिस्म थे, इसके बावजूद कसरत से नवाफिल पढ़ते और जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यह भी शरफ बख्शा था कि अक्सर उमूर की पहले से ही गैब की खबर सुना दिया करते थे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, और जिस तरह आप फरमाते थे वो हो जाता था। मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद के शहजादों की एक अम्मी जान का भी किस्सा सुन लीजिए। क्योंकि आपके शहजादा गिरामी सैयदना शेख अब्दुल जब्बार अलैहि रहमतुल्लाह गफ्फार अपनी वालिदा नाज़िरा के मुताल्लिक बयान फरमाते हैं कि जब भी वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैहा किसी अंधेरे मकान में तशरीफ ले जाती तो वहां चराग की तरह रोशनी हो जाती। एक मौके पर मेरे वालिद मोहतरम सैयदना गौस आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम बीमा तशरीफ ले आए। जैसे ही मुर्शिद पाक की नजर उस रोशनी पर पड़ी तो वो रोशनी बुझ गई, गायब हो गई। तो आप रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि ये चराग जो था ना, बड़ा हकीकत ये शैतान था जो तेरी खिदमत करता था और तुझे गुमराह करने के लिए आता था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया।
اور اب میں تمہاری اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد جب بھی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ کسی اندھیرے مکان میں کسی لے جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جیسے کہ چاند کی چاندنی ہوا کرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے دوست کی پھپھی جانکاری لگے تو ایک واقعہ سن کے چلیے. ایک مرتبہ جیلان ورسمی یہ میرے مرشد غوث پاک کا مولد برتھ پیلس آپ کی ولادت گاہ جیلان یہ قصبہ تھا جہاں پیدا ہوئے اور یہ بڑا بابرکت قصبہ تھا. جس رات میرے دوست پیدا ہوئے تھے اس رات جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے تھے. سب کے سب لڑکے اور سب کے سب اولیاء کرام بنے تھے. تو جب گوشت پاک کی پیدائش کی یہ برکت تھی کہ آپ کی پیدائش سے جو چل ولادت ہوئے ویسے اعظم کے ساتھ وہ سب کے لوگ ولی بن گئے تو گوشت پاک کی شان کتنی بلند ہے کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. چنانچہ ایک دفعہ جیلان شریف میں قحط چالو ہو گئی, قحط پڑ گئے. لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی. بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس کی شرائط کے ساتھ, اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. بڑی دعائیں مانگی مگر بارش نہ ہوئی. تو اب لوگ مل جل کر میرے مرشد شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے در دولت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بی بی صاحبہ اب آپ ہی کرم فرما دیجئے, دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے. تو گوشت پاک کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ ہائے ہائے, یہ نیک لوگوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں, اپنی عقل کام نہیں کرتی, کیا حکمتیں ہوتی ہیں پتہ نہیں ان کی. انہوں نے جھاڑو اٹھا لی, جھاڑو اٹھائی اور آنگن کو بہارنا شروع کر دیا. آنگن میں جھاڑو لگا دی اور پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ جھاڑو میں نے دے دی ہے, اب چھڑکا تو فرما دے. اتنا کہنا تھا کہ بادل گھر کے آ گئے, رمجم برسات شروع ہوئی, یہاں تک کہ اس نے موسلادھار بارش کا روپ دھارا اور ایسا سما پیدا ہوا جیسے مشق کا منہ کھول دیا گیا ہے. اور لوگ بھیگتے ہوئے وہاں سے اپنے گھروں کی طرف مقصد ہوئے اور جیلان شریف جو تھا وہ باغ و بہار بن گیا, قحط سالی ختم ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عظیم ہے اور ہم خدا کی قسم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت سے حصہ ملا. اور غوث پاک کی عقیدت کا عنوان کیا یہ بھی بتا دوں. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے.
میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں، اور اگر میرے مرید کی پردہ داری کی جا رہی ہوگی تو میں اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں. جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے، اسی طرح میرا دستے حمایت میرے مریدوں کے سروں پر ہے. جب سلسلے کی ہے جو بہجت مسرار میں ہے، بہجت الاسرار یہ اولیاء کرام کے حالات پر، خصوصاً غوث اعظم کی سیرت کا بھی اس میں تفصیلی بیان ہے، بلکہ یہی سمجھو ماخذ ہے دیگر کتب کا. غوث پاک کی شان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اس کتاب سے مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. سب سے پرانی کتاب ہے، عربی کتاب ہے اور اردو میں ترجمہ اس کا ملتا ہے. بہجت الاسرار، اسرار جمع سر کی، سر مانی بھیڑ، بہجت مانی خوشخبری. بہجت الاسرار یعنی رازوں کی خوشخبری. ایک راز اس میں یہ بھی ہے جو ابھی شعر میں بیان ہو رہا ہے، ایک راز کی یہ بھی خوشخبری ہے. بہجت سے سیکھی ہے جو، بہجت سے سیکھی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے. فلک وار مریدوں پہ سایہ تیرا، کہ فلک وار مریدوں پہ سایہ تیرا. کیا دے جس پہ ہدایت کا پہنچا تیرا یار، میں سب کے جانوں کیا دے جس پہ ہدایت کا پہنچا تیرا. شور کو ستر میں نہیں ٹوٹتا تیرا، شور کو ستر میں لاتا نہیں ٹوٹتا تیرا. تو میرے آقا حلال امام اہل سنت بارگاہ غوثیت نواب میں عرض کر رہے ہیں، یا غوث اعظم دستگیر بد سہی چور سہی مجرم ناکارا سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارا سہی. ایسا ہی صحیح ہے تو کرینا تیرا، ایسا ہی صحیح ہے تو کرینا تیرا. غوث اعظم دمانے دے سرسامہ مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد. فخر اعظم
چل نکالا شام میں چہرہ تیرا، چل نکالا شام میں چہرہ تیرا، الامان قہر وہ دیکھا تیرا کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوست پاک کے دیوانوں، کہ میرے آقا غوث اعظم کی ایصال ثواب کے لیے مدنی حلیہ اپنا لیجیے. مدنی حلیہ میں کچھ واجب بھی ہے شامل، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. مدنی حلیہ میں جو واجب ہے وہ داڑھی ہے. داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مجھ سے پست کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ. جو چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں نا، یہ سنت نہیں، بلکہ پورے بال رکھے، کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی پورے کان شریف تک، تو کبھی بڑھ جاتے تو گردن شریف تک، اور اتنے بڑھتے کہ شانوں کے بیسے ہوتے، کندھوں کو چومنے لگتے. کندھوں سے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بال نہیں بڑھائے، نہ اس کی شریعت کی اجازت کہ کندھوں سے نیچے بال مردوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتوں کی نقالی ہے. چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے مردوں کو کندھوں کے نیچے بال رکھنے کی منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ عورت کی مشابہت یعنی ان کی نقالی ہے. بہرحال زلفیں رکھیے اور پورے بال رکھیے آدھے کان تک، پورے کان تک، یا گردن شریف تک آقا نے جو بال رکھے اس کی نقالی کیجیے. اور آج سے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ انگلش بال نہیں رکھیں گے، بلکہ انشاءاللہ پورے بال رکھیں گے انشاءاللہ. تو زلفیں رکھنی ہے محبوب کی یاد میں. تو جو اس ٹائم بھائی آج سے نیت کرتے ہیں داڑھی سجانے کی، وہ بھی ہاتھ اٹھائیں کہ آج سے انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے. اور زلفیں سجانے کی بھی نیت کی ہوئی ہے. میرے آقا ننگے سر نہیں پھرا کرتے تھے. میرے آقا نے ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجایا. تو سارے اس ٹائم بھائی نیت کریں کہ آج سے پورا دن امامہ شریف کا تاج سجائیں گے. ان کا دیوانہ امامہ اور سلطانش کے، ان کا دیوانہ امامہ اور سلطانش کے، مدنی حلیے میں نظر آتا ہے کتنا شاندار. مدنی حلیے میں نظر آتا ہے کتنا شاندار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ساتھ ہی سنت کے مطابق لباس کی بھی نیت کر لی جائے. دعوت اسلامی کا مدنی لباس تو سفید ہے، سفید کرتا، سفید پاجامہ یا شلوار. لیکن کرتا سنت کے مطابق سب لوگ نہیں پہن رہے.
तो कुर्ते की सुन्नत कान खोल कर सुन लीजिए कि आधी पिंडली तक दराज हो, आधी पिंडली तक लंबा। फतह और रज़विया शरीफ में भी ये सुन्नत लिखा है, और बाहर शरीयत 16वें हिस्से में भी आधी पिंडली तक। तो आप जरा चेक कर लेना, झुककर चेक करेंगे तो लंबा हो जाएगा, झुककर नहीं, सीधे खड़े होकर चेक करना। आधी पिंडली तक हो सकता है आपने सिलवाया भी हो तो धोने में चढ़ गया होगा। तो इसका तरीका यह है कि 1 या 2 इंच आधी पिंडली से ज्यादा लंबा रखें और फिर उसकी तुरपाई कर लें आधी पिंडली के लिए। तुरपाई करने के बाद जब फिर धोएंगे ना तो आपको लगे कि अभी चढ़ गया, तो तुरपाई खोलकर आधी पिंडली तक ले आए, फिर मजीद तुरपाई कर लें। थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, सुन्नत पर अमल भी तो करना है ना, हम हिंदू जो है सुन्नत। तो अभी तंग और टेढ़े कुर्ते अपने को अच्छे नहीं लगते, कॉलर वाले भी नहीं। टाई और कॉलर गले में तुम लगाना छोड़ दो भाइयों, दाढ़ी मुंडाना छोड़ दो। तो बगैर कॉलर का कुर्ता हो, सफेद हो और आधी पिंडली तक लंबा हो और टाइट टेढ़ी कुर्ता ना हो, बल्कि कली वाला कुर्ता पहने। कली वाला कुशादा होता, आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह, इसमें सहूलत रहेगी, हवा का भी आना जाना रहेगा, तो बदन को भी आपके कुछ इंशाअल्लाह राहत मिलेगी। हाँ, चाहे तो सफेद चादर भी ओढ़ सकते हैं, सर से चादर सफेद ओढ़े तो फिर सर से ओढ़े। और इसको अगर आपने ये नाजुक होती है सफेद जल्दी, मैंने बहुत ही समंदर की तरह इसका दिल बड़ा होता है, कि सबको खुशामदीद कहती है, मैल कुचैल तेल, और सबको ये नुमाया कर देती है, सबकी एडवर्टाइजमेंट करती है। तो ये सफेद चादर की सफेदी निभाना बड़ा मुश्किल है। तो सफेद चादर ले तो फिर निभाएं इसको सफेदी को, पर एक से ज्यादा नहीं, ताकि धुलने के मौके पर चादर से महरूम न रहे। कत्थई पर्दे के लिए तो अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्ता आधी पिंडली तक लंबा होगा, कहीं इंशाअल्लाह और पाजामा तखने से ऊंचा होगा इंशाअल्लाह, और दाढ़ी पूरी 1 मुट्ठी और जुल्फे भी इंशाअल्लाह सजाएंगे, और मुस्तकिल इमामा शरीफ का ताज भी सजाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बारे में और